لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 30ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. عزیز مصر جس شہر میں رہتا تھا وہاں کی عورتوں میں جب یہ بات کا پتہ چلا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہے، تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا، اور اس کے محبت میں وہ گرفتار ہو گئی. چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نوجوانی کا وقت تھا اور بہکنے کے لیے بہت کچھ اسباب تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور اس سنگین گناہ سے وہ بچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں انہیں بادشاہت، حکومت اور سلطنت اور عزت عطا فرمائی. جو کوئی بندہ اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے یا گناہ سے بچ جائے، جب گناہ کا موقع اس کے پاس آئے، خاص طور پر نوجوان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، تراود فتاها، کیونکہ نوجوانی کا جو عالم ہوتا ہے وہ انسان کا خون گرم ہوتا ہے اور نسوں کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان بھی دوڑتا ہے، اور اس وقت میں جلدی کسی کی بات ماننے کا مادہ نہیں ہوتا. یہی دور ہوتا ہے انسان یا تو اپنی جنت بناتا ہے یا اپنی جہنم بنا لیتا ہے. اگر اس دور میں اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دیا تو یقیناً وہ نوجوان اپنی آخری عمر تک اسلام پر قائم رہ سکتا ہے. ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے نوجوان صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے رکھا اور انہیں سمجھایا ان کا مرتبہ، ان کا مقام، یہاں تک کہ غزوہ احد کے اندر جب صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے تو اس میں جو نوجوان تھے تو نوجوانوں کو آگے رکھا
کیونکہ وہ اسلام کے لیے آگے چل کر ایک مضبوط قلعہ ہے، ہمارا دار و مدار ہے، ہمارا فاؤنڈیشن ہے، ہمارے اساس ہیں، ہماری بنیاد ہے۔ نوجوانی میں عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑھاپے سے زیادہ ثواب اس کو نوجوانی کے اندر عبادت میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو نکاح سے پہلے اسے نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز پر اس کو 10 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، 10 گنا اجر مل رہا تھا، اب نکاح کے بعد بڑھ کر 25 گنا اجر ہو گیا ہے، اس لیے کہ نوجوان ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری ڈبل آ گئی، ایک ذمہ داری اپنے خود کی ہے، اب بیوی کی ذمہ داری آ گئی، اور ساتھ ساتھ میں ماں باپ کی ذمہ داری آ گئی، تو اللہ نے اجر بھی بڑھا دیا۔ تو نوجوانی کا تہجد کا سجدہ، نوجوانی کی توبہ اور نوجوانی کا اسلام پر قربان جانا میرے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ ویسے بہت سارے صحابہ تو لاڈلے تھے، لیکن کچھ صحابہ کی جو قربانیاں تھیں اسلام کے لیے، حضرت مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے ان کی ایک تاریخ کہ اتنے ناز و نخرے میں پلے تھے کہ ان کے والد 200 درہم کا ایک جوڑا انہیں دیتے تھے پہننے کے لیے۔ اس وقت کے 200 درہم یعنی بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور وہ جو خوشبو استعمال کیا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے گھر کے لوگ باہر نکلتے تھے کہ کون سی خوشبو استعمال کرتا ہے کہ اتنی خوشبو مہکتی ہے۔ انہوں نے چھپ کر اسلام قبول کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن کسی مخبر نے ان کے باپ کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے اور محمد کا غلام بن چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر انہیں گرفتار کر لیا اور گھر کے اندر انہیں قید میں رکھا۔ کافی مدت تک وہ گھر کے اندر قید میں رہے اور موقع دیکھ کر گھر سے فرار ہو گئے، گھر سے بھاگ گئے، کیونکہ اسلام کی جو محبت دل میں بس گئی تھی وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو گھر سے بھاگ نکلے اور ایک قافلہ جا رہا تھا ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ نکل گئے، پھر وہاں سے دوبارہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے۔ تو بس فقر و زہد کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوا، تو حضرت مصعب بن عمیر کی حالت دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ بدن پر کپڑا جو ہے پھٹا ہوا ہے اور 2 سے 3 جگہ پر پیون لگے ہیں، اس کے اندر چمڑا لگا ہوا ہے، کہیں کا کپڑا ہے کہیں چمڑا لگا ہے، اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مصعب بن عمیر بیٹھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ یاد آ گیا جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، جو خوشبو لگا کر نکلتا تھا۔ میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ بیٹھ گئے، مصعب تمہارا کیا حال ہو گیا؟ اللہ خوشحالی کے بعد بدحالی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دور بڑا کٹھن ہوتا ہے، کسی کو بہت اچھے حالات تھے اور دوبارہ جب وہ برے حالات میں آ جاتا ہے نا تو ایسا انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے برے حالات تھے وہ اچھے حالات میں آ گیا، لیکن جو اچھے حالات والا برے حالات میں آتا ہے تو اس کا ایمان پر بچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بعض وقت میں تو شیطان اس کو اللہ کے بارے میں بدگمان کر دیتا ہے کہ تو نے اسلام قبول کیا یا اسلام کے اوپر چلنے لگا، جیسے بے نمازی تھا نماز پڑھنے لگ گیا، اچھے حالات پہلے تھے اب نماز پڑھنے لگ گیا تو حالات کچھ بگڑ گئے۔ کہا یار وہ پہلے ہی اچھا تھا، یعنی شیطان دماغ میں یہ ڈالتا ہے۔ تو دین کے راستے پر آ گیا تو اور زیادہ پریشان ہو گیا، تو اس سے بہتر تو وہی راستہ تھا پہلے، یعنی شیطان دماغ میں یہ چکر چلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا مصعب تمہارا کیا حال ہو گیا، کیا پریشانی ہے تمہارے اوپر؟ اللہ کے رسول کوئی نہیں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ کون قربانی دے گا بھائی اسلام کے خاطر؟ ناز و نخرے والی زندگی تھی، سب کچھ تھا، چھوڑ کر آئے تو آج پہننے کے لیے کپڑا نہیں، یہ حال بنا ہوا ہے۔
قربان جائیے ان کے ایمان اور اسلام پر۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، کافر نے پیچھے سے حملہ کیا اور ہاتھ کٹا، لیکن جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ جب ہاتھ کٹا تو ہاتھ کٹنے کے بعد چمڑی باقی تھی اور چمڑی پر ہاتھ لٹک رہا تھا۔ یہ منظر کو آپ غور سے سنیں اور دماغ میں بٹھائے کہ اگر اس جگہ پر ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ لٹک رہا ہے اور ادھر سے ادھر، تو کہا کہ جو ہاتھ اسلام کے جھنڈے کو بچانے میں رکاوٹ بن جاتا ہو تو اس ہاتھ کو انہوں نے پاؤں کے نیچے لے کر دبا کر چمڑی کو توڑ دیا اور جھنڈے کو سینے سے لگا کر ایک ہاتھ سے اس طریقے سے پکڑا اور جھنڈا بلند رکھا، جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ کہا میرے پاس اسلام کا جھنڈا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو میں نہیں گرنے دوں گا، نہیں گرنے دیا۔ پھر کافر نے واپس دوبارہ حملہ کیا تو آپ زمین پر گر گئے، جیسے گرے دوسرے صحابی نے جھنڈا لیا اور جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اس میدان میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جنازے کو دیکھا اور انہیں دفن کرنے کے لیے لے لیا تو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہیں، بلکہ کپڑا اتنا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جا رہے اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کی طرف اذخیر گھاس جو ہے وہ گھاس کو ڈال دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گھاس ڈال دی تو آپ کے آنکھوں سے اس وقت میں لگاتار آنسو ٹپک رہے تھے کہ مصعب تیرا کیا حال تھا، آج تو اللہ کے راستے میں آ گیا، اللہ نے تجھے قبول بھی کر لیا، تجھے شہادت کا مرتبہ بھی دے دیا، لیکن آج تجھے کفن نصیب نہیں۔ تو نے اسلام کی خاطر اتنی قربانی دی۔ یہ نوجوان تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، نوجوانوں، اسلام تمہاری قربانی چاہتا ہے اور اس لیے چاہتا ہے کہ اسلام تمہیں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ تو جو نوجوان نوجوانی میں توبہ کر لے، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے کہ بندہ جوانی میں توبہ کرے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا بڑھاپے میں آ کر تو بھیڑیا بھی پار سا بن جاتا ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ مسجد میں آ کر بیٹھے گا اور کہے گا کہ اللہ اب تو میں گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ گناہ کرنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی۔ بلکہ نوجوانی کے عالم میں جب گناہ کرنے کی طاقت تھی، جب اس نے اللہ سے توبہ کر کر صلح کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں ایک اونچا مرتبہ پا لیا، تو نوجوانی میں توبہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اس وقت کا رونا، اس وقت کا گڑ گڑانا اور اس وقت کے آنسو بہانا آج ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جب یہ آنسو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا نا، حدیث میں فرمایا کہ میدان محشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں گئے، ایک بندہ کھڑا ہے، اللہ فرمائے کہ ایک گواہ لے کر آ جو یہ کہہ دے کہ تو نے دنیا میں ایک بھی نیکی کی تھی سارے زندگی میں تجھے جنت عطا کروں گا۔ کون گواہ ہے؟ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دیکھ رہا، کوئی نہیں ملا۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، قربان جائیے۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آنکھ کے پلک کا بال، آنکھ کے پلک کا بال اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دن بندہ پریشان حال تھا، اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس وقت اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ تو کہاں ہے، اور آنسو میرے اوپر سے ٹپکا تھا، اس وقت میں اس کے زبان سے تیرا نام نکلا تھا اللہ۔ اللہ فرماتے تو گواہی دے، فرما تیری گواہی کو قبول کر کے بھی اللہ جنت دے رہا ہے۔ میرے اللہ کتنا کریم ہے۔ تو جوانی کی توبہ میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے نوجوانی میں توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ سے صلح کر لو، یہی دور ہے
اور موت تو یہ نہیں دیکھتی نا کہ بھئی نوجوان ہے اس کو کیسے اٹھاؤں کیسے لے جاؤں. فرشتہ یہ تو نہیں سوچے گا کہ بھئی نوجوان ہے اس کو کیوں لے جاؤں گا. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک سیکنڈ بھی وقت آنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی تمہیں نہیں ملے گا. اب جو رات گزر گئی وہ رات زندگی میں تمہیں کبھی ملنے والی نہیں. آج کا دن گزر گیا یہ زندگی میں دوبارہ کبھی آنے والا نہیں. جو سانس آپ نے لے کر چھوڑ دیا وہ زندگی میں دوبارہ آپ کو کبھی نہیں ملنے والا ہے. جو مل گیا مل گیا. اس وقت میں اللہ سے توبہ کرو, صلح کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ کی ایک تاریخ ہے, پڑھ کر ایک ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا لوگ تھے اور کہاں سے اٹھ کر آئے تھے. بھائی جنگل کے درندوں سے زیادہ ان کی بدتر زندگی تھی. اس سے بدتر زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بڑا گڑ گڑا کر رونے لگ گئے کہ اللہ کے رسول میرا گناہ معاف ہوگا, میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہوا ہے. وہ ان کو منظر یاد آ رہا تھا. فرمایا کہنا چاہ رہے تھے, بے ہوش ہو رہے تھے, پھر رو رہے تھے, ہوش میں آ کر پھر گڑ گڑا رہے تھے. اللہ کے رسول ہم جب آپ کے آنے سے پہلے ہم تو درندوں والی زندگی گزار رہے. میرے بیوی کے پیٹ میں حمل رہا اور میری بیوی نے بچی کو جنم دیا, تو اس وقت میں بچی کو جنم دینا بڑا جرم تھا. کہا اس بچی کو اٹھا کر میں قبرستان لے گیا. ہم نے کچھ دن تو پالا اس بچی کو چھپا چھپا کر گھر کے اندر, کیونکہ بڑا عیب سمجھتے تھے نا کہ کوئی لڑکی پیدا ہو اور گھر کے اندر اس کو سنبھالے, یہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. ہم نے بہت محبت سے اس بچی کو گھر میں چھپا کر پالا تھا, پڑوسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا تھا. لیکن ایک دن واپس وہی شیطان دماغ پر سوار ہوا اور اس بچی کو میں قبرستان لے کر چلا گیا, اور میں قبر کھود رہا تھا اور میرے بدن پر مٹی آ رہی تھی. تو بچی میرے بدن سے مٹی جھاڑ رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ گڑھا کس کے لیے کھود رہے ہو. لیکن میرے دل میں ذرا برابر رحم نہیں آیا. میں نے اس بچی کو زندہ قبر میں سلا دیا. تو اس بچی نے میرے دامن کو پکڑ کر چمٹا, وہ چھوڑ نہیں رہی تھی, لیکن پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا. تو جب یہ سنا, یہاں تک آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار مار کر رونے لگے. وہ منظر یاد آ گیا نا کہ معصوم بچہ جب باپ سے چمٹ رہا ہے تو کیا منظر ہوگا, اللہ کا عرش بھی کپ کپاتا ہوگا. لیکن اس دور سے گزرے ہوئے اللہ کے رسول, اب وہ اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ان سے اتنا بڑے مشکل سے میں نے مٹی ڈالی اور قبر کو بند کیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ گناہ معاف ہوگا, میرا یہ گناہ معاف ہوگا. اللہ کے رسول بہت وقت تک خاموش رہے. سکتہ طاری ہو گیا کیونکہ نبی ہیں, اللہ کے قریب ہیں, اور اتنی بڑی بات سن کر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پتھر دل انسان برداشت نہیں کر سکتا, تو میرے آقا کیسے برداشت کریں گے اس بات. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مدت کے بعد جب سکتہ آپ کے اوپر طاری ہو رہا, اس کے بعد کچھ ہوش سنبھال کر آپ نے کہا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, تو اسلام میں آ گیا ہے. اسلام سے پہلے تو نے جتنے گناہ کیے تھے, اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اب تیرے سارے گناہ اسلام کی وجہ سے دھل گئے. تو وہ جنگل سے اٹھ کر آنے والی قوم تھی, انہوں نے اسلام کا نام دنیا میں ایسا روشن کیا ہے, اپنے آپ کو اسلام کے گہوارے میں, اسلام کے سانچے میں ایسا ڈھال دیا ہے کہ ان کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ, شراب کے عادی تھے, شراب نہیں چھوٹتی تھی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور وہ امیر تھے, ایک جنگ کے اندر گئے. یہ بار بار شراب پیتے تھے, بار بار انہیں کوڑے لگتے تھے, بار بار انہیں بند کر دیا جاتا تھا. اب وہ جب قادسیہ کے خلاف, ایرانیوں کے خلاف جنگ تھی, اور صرف 30,000 کا مجمع صحابہ کا تھا اور سامنے 3 لاکھ کا مجمع تھا. یہ بھی جنگ میں شامل ہوئے. حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ جب جنگ میں گئے تو وہاں بھی شراب پی لی. حضرت سعد بن وقاص کو پتہ چلا. حضرت سعد بن وقاص نے کوڑے لگوائے اور وہاں پر ایک پنجرے جیسا تھا, کمرے جیسا, وہاں پر انہیں بند کر دیا. اب سامنے جالی تھی, اندر سے دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کے قدم اکھڑ رہے ہیں, وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے اندر. ہاتھ میں بیڑیاں تھی اور جالی کے اندر بند کیا ہوا تھا, لیکن دیکھ رہے تھے کہ صحابہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, پاؤں اکھڑ رہے ہیں. شاید آج اسلام ہار جائے گا, شاید آج صحابہ ہار جائیں گے. دل میں ایک درد تھا
لیکن کوئی نظر بھی تو نہیں آ رہا تھا آس پاس میں، کون کھولے گا؟ ہاتھ میں بیڑیاں باندھی ہیں، سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اندر تڑپ رہے تھے اور شراب پی کر مار کھا کر اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے جیسا تو یہ سوچے نا میں تو بچا ہوں، جاؤ چلے جائے، مرنے والے مرتے رہے۔ اتنے میں حضرت سلمہ کا گزر وہاں سے ہوا، حضرت سعد بن وقاص کے نکاح میں تھی، انہیں حضرت سعد بن وقاص کی اہلیہ وہاں بلایا، سلمہ ادھر آ۔ اندر سے آواز دی، کہا کیا ہوا؟ کہا تجھے اللہ اور اس کے اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دے، میری بیڑیاں نکال، یہ جالی کھول دے۔ کہا میں کیوں کھولوں گی؟ کہا اگر سعد بن وقاص کو پتہ چل گیا تو میری آ بنا دے گا۔ کہا نہیں کھول دے، تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، میں تیرا نام نہیں لوں گا، کھول دے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں۔ تو انسان تو یہ سوچے نا کہ جب 30,000 صحابہ وہاں پر کھڑے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے تو میں اکیلا جا کر کیا کروں گا وہاں، یہ تو سوچے گا نا انسان، لیکن ایک جذبہ تھا۔ تو بہرحال حضرت سلمہ نے کھول دیا، کہا جا جلدی جا۔ سعد بن وقاص بیمار تھے اور پہاڑی کے اوپر خیمہ لگا کر وہاں سے سارا جنگ کا میدان دیکھ رہے تھے، اور بازو میں ان کا گھوڑا، ان کی تلوار پڑی ہوئی، کہا جلدی جا اور ان کا گھوڑا بھی لے کر آ، ان کی تلوار بھی لے کر آ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور قربان جاؤ اس وقت کے عورتوں کے بھی۔ جلدی گئی اور حضرت سعد بن وقاص کا گھوڑا لے لیا، ان کی تلوار لے لی اور لے کر لا دیا اور کھول دیا۔ انہوں نے منہ کے اوپر کپڑا باندھا اور اس گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور حضرت سعد بن وقاص کی تلوار ہاتھ میں لی، اور اتنے تیزی سے گھوڑا دوڑایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس میدان میں ایسے گھس گئے ہیں کہ صحابہ پیچھے ہٹ کر رہے تھے اور یہ گھس گئے، سارے میدان کے اندر بھگدوڑ مچ گئی، ایسا لگا کہ کوئی فرشتہ آ گیا ہے آسمان سے، جس طرف گھوڑا دوڑ رہا تھا تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص خیمے میں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ تو تلوار چلانے کا انداز ابو مہجن ثقفی کا ہے، اور اس کو تو میں نے بند کر دیا ہے، اور جو گھوڑا دوڑ رہا ہے وہ گھوڑا تو میرے گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے۔ حضرت سعد کا گھوڑا تھا، انہیں تو پتا تھا کہ میرا گھوڑا کیسا دوڑتا ہے۔ کہا کہ کڑک آواز ہے، تلوار تیز ہے، بے خطا وار کر رہا ہے، شاید آسمان سے اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج دیا۔ حضرت سعد بن وقاص بھی اندر سے دیکھ رہا کہ 3 لاکھ کے مجمع کو دوڑا کر پورا میدان خالی کروا دیا، اکیلے صحابی نے۔ صحابہ کرام کے قدم جم گئے، یہ دوڑ کر نکلے اور دوبارہ جہاں تھے پنجرے میں جا کر بند ہو گئے۔ حضرت سلمہ کو کہا جائے گھوڑا بھی باندھے، تلوار بھی لے لے، نکل گئے، ہو گیا کام۔ حضرت سعد بن وقاص نے خبر لی اور صحابہ کرام بڑے خوش ہو گئے کہ 3 لاکھ کا مجمع بھاگ گیا، آسمان سے کوئی فرشتہ آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا۔ حضرت سلمہ چپ چاپ سن رہی ہے، لیکن خوشی بھی تو تھی نا اندر سے، خوشی بھی تو تھی اندر سے۔ جب سب کی بات ہو گئی تو حضرت سعد بن وقاص کو کہا کہ کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں آیا تھا، جس کو آپ نے قید و بند میں رکھا تھا اللہ نے اس کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا۔ کہا کس کو؟ کہا ابو مہجن ثقفی نے مجھے کہا تھا کھول دے تو میں نے کھول دیا، مجھے کہا گھوڑا دے میں نے گھوڑا دے دیا، مجھے کہا سعد بن وقاص کی تلوار دے میں نے تلوار دے دی، معاف کرنا آپ کے پوچھے بغیر، آپ کے اجازت کے بغیر میں نے دی ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ شاید اس کے جانے سے کچھ لوگوں میں طاقت اور ہمت آئے گی۔ بھائی تم تو شراب پیا تھا اور شراب پی کر انہیں بند کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص کھڑے ہو گئے اور ابو مہجن ثقفی کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ قسم خدا کی آج کے بعد اگر تو شراب بھی پیے گا میں کبھی کوڑا تجھے نہیں لگاؤں گا۔ انہوں نے بھی کہا قسم خدا کی آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ ہم برائیوں میں سے اچھائیاں نکالنا سیکھے، کمیوں میں سے خوبیاں نکالنا سیکھے۔ ہمارا ماحول تو یہ ہے نا کہ اچھائیوں میں سے برائیاں نکال دیں ہم لوگ۔ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ آج کا نمازی ہے، ایک بندہ جڑ گیا دین کے راستے میں چلنے لگا کہ آج سدھر گیا، تو اپنے آپ کو خاندانی سمجھتا ہے، جبکہ ایسی بات تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا کسی کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر تو کتے پر پڑ گئی تھی، جبکہ کتے کو ہم بہت بری مخلوق سمجھتے ہیں، اور عیب کی نظر پڑی تھی، اس لیے انہیں 950 سال تک رونا پڑا۔ اس لیے کسی کو بے وقوف اور اپنے آپ کو عقل مند مت سمجھو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایک نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور تیرے سارے زندگی کے سجدے اللہ کو ناپسند ہو جائے۔ اس لیے ہم کسی پر بری عیب کی نظر نہ ڈالیں، بلکہ لوگوں کی برائیوں میں سے اچھائیاں نکالنا سیکھے، اچھا گمان رکھے، اور اچھا گمان رکھو گے
تو اچھا گمان رکھنے کی وجہ سے آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور آپ کے اعمال کی بھی حفاظت ہوگی۔ برا گمان رکھو گے تو آپ کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا عمل کہاں چلا گیا، وہ تو سامنے والے کے نامہ اعمال میں چلا گیا۔ جس کے بارے میں آپ نے بدگمانی کی، جس کے آپ نے غیبت کی، جس کے بارے میں آپ نے دل میں حسد پیدا کیا، تو برائیوں میں سے اچھائیاں نکالنا سیکھو۔ تو یہ تھے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نوجوان۔ اس میں خاص طور پر نوجوانی کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے میں نے کل بھی اور آج بھی آپ حضرات کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، کیونکہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام پر جو ابھی حالات آئے، ان حالات کو ہمیں کیسے نمٹنا ہے، آگے آنا ہے، انہیں سمجھنا ہے، انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، انہیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، دین کو استقامت کے ساتھ اپنے زندگی میں دھیرے دھیرے اتارنا ہے۔ یہ نوجوان اسلام کی حفاظت اور اسلام کا قلعہ ہے، آگے چل کر اپنی نوجوانی کو اسلام پر قربان کرنا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میں خاص درخواست کروں گا کہ آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف جو جانوروں کا پیشاب پینے والے نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، اللہ نے تمہارے پاس ایمان کی سپر پاور طاقت دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ یہ کان کھول کر سن لے، جس کے پاس ایمان کی سپر پاور طاقت ہے نا، اللہ اکبر کا نعرہ ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب یہ سپر پاور طاقت پر ہمیں ایمان آ جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، تو تیرے پیچھے اللہ کی مدد کھڑی ہے، بلکہ تیرے پیچھے نہیں، تیرے آگے تو جہاں جائے گا اللہ کی مدد تجھے نظر آئے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر سجدہ کیا اور دیکھا کہ 313 کا مجمع ہے اور سامنے ہزاروں کی تعداد ہے، مسلح ہے، فوج ہے، ہتھیار ہے، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، اور گرمی کی شدت ہے، اور 313 کا مجمع ہے، ہاتھ میں درختوں کی ٹہنیاں ہیں، درختوں کی ٹہنیوں سے کوئی جنگ لڑی جاتی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو واسطہ دیا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ میں نے سارے دنیا کا مقدس ترین مجمع سارے دنیا سے چن کر لایا ہوا ہے، یہ میرے زندگی کا خلاصہ ہے، یہ 313 کو میں نے تیرے سامنے پیش کیا ہے۔ فرمایا ان تہلک ہذہ العصابہ، آج اگر میری یہ مقدس ترین جماعت ہلاک ہو گئی، لم تعبد فی الارض ابدا، اس سرزمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ یہ میرے نوجوانوں کا مجمع ہے، یہ نوجوان صحابہ کا مجمع کھڑا ہے۔ اللہ کو اتنا ترس آ گیا نا کہ آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتر گیا۔ تو نوجوان جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانی کو اسلام پر قربان کرنا سیکھو، سب سے پہلے اپنی گردن جھکانا سیکھو، تو پھر جا کر آپ قربانی دینا بھی سیکھو گے۔ اللہ کے سامنے کوئی گردن ہی نہیں جھکانا چاہتا تو وہ کیا قربانی دے گا اسلام کے لیے؟ اس کے دل میں کیا جذبہ آئے گا اسلام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اسلام پر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف۔ یا اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں۔ اللہ تیرے دربار کے اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما۔ ہر آنے والے مصیبتوں سے، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ پریشان حال کی مدد فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں کروٹ کروٹ ان کے مغفرت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے قرآن کے محبت میں بیٹھے ہیں، اس قرآن کو ہم سب سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کو ہمارے لیے کل قیامت کے میدان میں گواہ بنا دے، سفارشی بنا دے، ہمارے خلاف کھڑے ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اللہ ہمارے مساجد، مدارس، خانقاہ اسلامی نشانی اور حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ ہمارے رمضان کے روزے، تراویح کی نماز، قرآن کی تلاوت، اعتکاف کرنے والوں کا اعتکاف سب کو قبول فرما۔ یا اللہ جو نیکیاں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ تیرے دین کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما۔
یا اللہ دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب